سورہ الفتح۔ اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ فتح کا پس منظر ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے تھوڑا سا ہم ٹائم اس پہ لیں گے. سورہ فتح نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ ہوئی ہے ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ نازک مرحلے پہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے. اس سے متصل پہلے غزوہ احزاب ہوا ہے. 10 دن تک وہ ڈیرے ڈالے بیٹھے رہے، مدینے کا گھیرا کیے ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور قحط سالی تھی، ویسے بھی اناج کی کمی بھی تھی، سردی کا موسم تھا، اور مدینے والوں کے لیے فاقے بن گئے تھے اس بلاکیڈ کی وجہ سے. یہ غالباً 25 دن سے زیادہ ہی لوگ رہے. تو باہر سے جب کوئی سامان نہ آئے کھانے پینے کا، تو اسی غزوے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النساء پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اسی میں پھر بعض صحابہ نے آ کے جب شکایت کی، کسی نے اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا، تو پتھر اصل میں باندھتے تھے انتڑیاں نہ گریں، یعنی پتھر باندھنے سے بھوک نہیں مرتی تھی، بلکہ معدہ خالی ہونے سے انتڑیوں میں جو ہوا بھر جاتی ہے، اس کے بعد انتڑیوں میں پھر گرا لگ جاتی ہے، اور وہ پھر آپریشن کر کے اس کو کاٹ کے انتڑی کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا علاج وہ یہ کرتے تھے کہ پیٹ پر پتھر کس کے ایسے رکھ کے پھر اپنی پگ جو ہے اس کو زور سے باندھ دیتے تھے، تاکہ وہ پھر اس کو پریس کر کے رکھتا تھا اور ہوا کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتا تھا. تو ورنہ اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے سے بھوک مر جائے تو پھر تو سارے مسئلے لوگوں کے حل ہو جائیں. تو کسی نے آگے اپنا پیٹ جو ہے وہ دکھایا، ایک پتھر باندھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نوبت یہ پہنچ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے ہٹایا تو 2 پتھر بندھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ جو تھا وہ چوڑی باڈی تھی. اس کیفیت میں سارے عرب مل کر چڑھ کے آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. 2500 کی آبادی کا گہراؤ تقریباً 8 ساڑھے 8 ہزار کے گروہ نے کیا، تو جو ہر طرح سے مسلح تھا. اندر سے بھی انہیں منافقوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی، یہود کی سپورٹ بھی حاصل تھی کہ بس جنگ شروع ہوئی نہیں، آپ مدینے میں داخل ہوں اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. یہ طے ہو چکا تھا. ان حالات میں پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ مدد فرمائی مسلمانوں کی، ہوا بھیجی. ایک تو جو خندق کھود لی گئی تھی اس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے اندر، انہیں بھی باہر قیام کرنا پڑا. اب باہر ٹینٹ لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا بھی وہ یہ سوچ کے تو آئے نہیں تھے، اتنا تو سامان وہ بھی لے کر نہیں آئے ہوئے تھے مہینوں کے حساب سے، تو انہیں بھی مشکل بن رہی تھی. اونٹ وغیرہ وہ ذبح کر کے جو ہے وہ کھا رہے تھے. خیر پھر اس میں اللہ پاک نے جو ہے وہ مدد فرمائی اور تیز ہوا چلائی. سردی بھی تھی، پھر جھاڑے کی تیز ہوا بھی تھی، ٹینٹ وینٹ ان کے اکھڑ گئے، دیگیں ان کی الٹ گئیں، اتنا وہ جو تھا وہ تیز طوفان تھا. تو نامراد وہ چلے گئے.
اللہ پاک نے بالکل یہ الفاظ استفہام فرمایا لم ینالوا خیرا، وہ نامراد واپس گئے، وہ جو پیس کر چھوڑنے۔ اچھا، اس کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ خوف قائم ہو جاتا ہے کہ دشمن نے آپ کے گھیرا کیے رکھا اتنا عرصہ، اس عرصے کا ایک نفسیاتی خوف۔ آپ 10 دن اعتکاف بیٹھتے نا، تو 10 دن کے بعد آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو 1 2 4 نمازیں آپ کا پاؤں جب باہر اٹھتا ہے تو جھجک پیدا ہوتی ہے، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں اعتکاف ختم ہو گئے۔ بعین ہی جن کو آپ نے 1 مہینے سے گھیر کے رکھا ہوا ہے اور مدینے سے باہر نہیں نکلے تو خوف تو دشمن کا پیدا ہوگا۔ اس نفسیاتی خوف کو توڑنے کا یہ موقع تھا کہ پتہ چلے کہ وہ ہماری مجبوری تھی، ہمارا خوف نہیں تھا، ہم خوف زدہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، آپ نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ یہ عمرے کا حکم ہے، چونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی کے خیال میں کوئی چیز جو ہے وہ نبی کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اس ذہن کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی عصمت ہوتی ہے کہ نہ تو شیطان وسوسہ نبی کو ڈال سکتا ہے، نہ اور کوئی نبی کے دل و دماغ پر اثر حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو سگنل سمجھا کہ آپ نے کہا جی عمرہ کرنا ہے، ہم نے جانا ہے، تو جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ تو اس میں پھر یہ 1400 مسلمان جو مخلص تھے یہ تیار ہو گئے۔ یہ سوچ سکتے تھے کہ بھئی ابھی تو دشمن واپس گئے، تو اسے جب وہ ترن والا گھر میں مل جائے گا جس کو وہ مارنے کے لیے آئے تھے تو وہ تو مٹا دیں گے ہمیں۔ یہ سوچ منافقوں کی تھی اور یہود کی بھی تھی، یعنی انہوں نے سمجھا اللہ جی وہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، یہ لوگ اب مرنے جا رہے ہیں، ابھی بچے تھے اور ابھی چند دن نہیں گزرے گئے پیچھے پیچھے چل پڑے وہاں مرنے کے لیے۔ تو ان کا گمان یہی تھا، لہذا ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ جو مخلص تھے وہ تیار ہوئے، اور جن کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ صاحب مرنے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے یہ خیال کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو تو رسول اور مومن کبھی پلٹ کے اپنے گھر والوں میں واپس نہیں آئیں گے، یہ تمہارا گمان تھا۔ اور دیکھو یہ فتح لے کر واپس آئیں، یہ معاہدہ لے کر آئے، مکے والوں نے لکھ کے دیا کہ اگلے سال تم آؤ اور آ کے کرو عمرہ، یہ فتح مبینہ تھا۔ تو گئے، نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے آپ نے آگے پیغام بھیج دیا، جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں قافلے والے، تجارتی قافلے والے تیز چلتے ہیں، تو وہ انہوں نے جا کے پہنچا دی خبر کہ بھائی مدینے سے مسلمان آ رہے ہیں۔ تو وہاں سراسیمگی پھیل گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا۔ اچھا، جب وہ معاہدہ وہ ختم کر کے محاصرہ گئے مدینے کا، تو حضور نے فرمایا کہ لن تغزوکم القریش بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر چڑھائی نہیں کریں۔ یہ ان کا پیک ایک اتحاد تھا، کولیشن تھا۔ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو اس جتنا اتفاق اور اتحاد وہ کبھی قائم نہیں کر سکے۔ سمجھ لیں کہ یہ ان کا آخری زور تھا جو مکے والے لگا چکے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں لیڈر کی جو نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کا حالات پہ، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، اب تم چڑھائی کرو۔ انہوں نے جو زور لگانا تھا وہ لگا لیا، اب تم زور۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی، یہ ایز اے جرنیل آپ کی جو ایک بک ہے محمد ایز اے فوجی جرنیل، تو اس میں آپ نے پوری اس میں لکھا ہو کہ آپ کی نفسیات جو تھی، آپ ہمیشہ آپ نے جب بھی کسی کا انتخاب کیا بندے کا، کس کو فلاں کام کے لیے، تو وہ بندہ بالکل وہاں فٹ ثابت ہوا کہ آپ کا انتخاب صحیح تھا اس بندے کے بارے میں۔ تو جب مسلمان نکلے وہاں سیمگی پھیل گئی، وہ لوگ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب یہ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے، انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے یہ لڑیں آپس میں۔ اللہ پاک نے حضور کی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ دیکھیں اللہ پاک حضور کو بھی کہہ سکتے کہ ماتا کے دو، جبرائیل آ سکتے تھے روکنے کے لیے، لیکن اللہ اپنی مرضی کا چینل چنتا ہے نا، اس کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرح میسج بھیجتا ہے۔ جب مسجد نبی بننی تھی، آپ دیکھیں مسجد قباء میں آپ نے قیام کیا، جہاں مسجد قباء بنی آپ نے پہلا قیام ہجرت کے بعد وہاں کیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہاں یہ اونٹنی بیٹھی تھی، آپ نے وہاں قیام کیا۔ جب وہاں سے چلے جہاں مسجد نبی بنی ہے وہاں یہ اونٹنی بیٹھی، آپ نے کہا جگہ نوٹ کر لو یہاں مسجد بنانی ہے۔ اس کے بعد جب ہر بندہ یہ چاہتا تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضور اس کے پاس جائیں، اگر حضور، اور وہ آپس میں ان کا وہی حال تھا جو انڈیا پاکستان کا ہے یا آسٹریلیا انگلینڈ کا ہے، تو اگر ایک قبیلے کے پاس حضور جاتے ہیں تو دوسرے قبیلے کے دل میں گرا پڑ جائے گا کہ لو جی یہ ان کو تو عزیز ہو گئے وہ، اب تو ان کے ہو گئے وہ۔
تو نبی کے بارے میں یہ گرا پڑ جانا ایمان کی نفی ہے، لہذا حضور ان کو اس سے بچانا چاہتے تھے، اللہ بھی بچانا چاہتے، حضور نے کہا کہ تم چھوڑ دو، یہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ کس کا فیصلہ کرتا ہے، اور آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ، اس کو حکم دے دیا گیا ہے، اونٹنی میری کو، شہد کی مکھی کو وہی ہوتی ہے نا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی تیرے رب نے، وہی کا مطلب کیا، خیال ڈالا، اور کوئی جبرائیل لے کر نہیں آیا اس کے پاس، تیرے رب نے خیال ڈالا اس میں پروگرامنگ کی کہ تو نے فلاں 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 پھولوں کو کرنا ہے، ان کا رس لینا ہے، اس ترتیب سے ان کو اکٹھا کرنا ہے، یہ سارا کچھ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اونچی جگہوں پر تم نے چھتا بنانا ہے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ، پھر کلی جو ہے یہ صیغہ امر ہے، اور یہ جب مؤنث کو دیا جاتا ہے، حضرت مریم کو کہا گیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ مؤنث کے لیے یہ امر ہے، صیغہ امر ہے کہ کلی۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ وَاسْلُكِي، یہ پھر مؤنث کے لیے ہے، سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا، اس مؤنث کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ شاید، اب اس سے پہلے یہی تھا کہ شہد کی ساری مکھیاں شہد بناتی ہیں، ہے جو شہد کی مکھیاں، کہا گیا کہ مؤنث مکھی شہد بناتی ہے، مذکر موج کرتا ہے بیٹھ، اب سائنس کہتی ہے، اور قرآن شروع سے مؤنث کا صیغہ کہ تیرے رب نے مؤنث مکھی کو وہی کی کہ تو چوس اور تو شہد پیدا کر، اوحا وہی کی۔ تو اللہ نے، آپ نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مامورہ، یہ اس کو حکم دے دیا گیا۔ یہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی، جو حضور کے رشتے کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تھی، ان کا تعلق تھا۔ تو اب کسی کو اعتراض بھی کوئی نہیں رہا، رشتہ دار کے گھر اترے، آپ نہیں اترے بلکہ اونٹنی کو اللہ نے اتار کے یہاں بیٹھو، یہاں یہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہاں پھر اونٹنی بیٹھی، تو وہ اونٹنی جب وہاں بیٹھی حدیبیہ میں، لوگ مارتے تھے اسے، وہ اٹھتی نہیں تھی، اٹھتی تھی تو مدینے کی طرف چل پڑتی تھی، مکہ کی طرف نہیں جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے بغاوت کر دی، اونٹنی نے، قصوہ باغی ہو گیا، بغاوت اس کی عادت نہیں ہے، نہ یہ باغی ہوئی ہے، بل حابس الفیل، اس کو اس نے روک لیا جس نے ہاتھی کو روک لیا تھا۔ وہ جو ہاتھی تھا صاحب فیل والا، وہ مکے کی طرف منہ کرتے تھے تو مار کھاتا تھا، اس کی جلد اڑ جاتی تھی، لیکن ادھر نہیں جاتا تھا، دوسری طرف یمن کی طرف رخ کرتے تھے، چل پڑتا تھا، تو اللہ نے اسے نہیں جانے دیا اس طرف۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ اور اگر آپ سمجھ گئے، دیکھیں اللہ کے سب سے زیادہ مزاج شناس جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ حکم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میدان میں مکے والے مجھ سے حرام کا مطالبہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کا ارتکاب تو ظاہر میں نہیں کر سکتا، باقی وہ جو بھی صلح کے لیے شرط رکھیں گے میں قبول کر لوں، بیٹھ گئے۔ اچھا، بعد میں اللہ نے راز کھولا کہ میں نے کیوں نہیں تمہیں لڑنے دیا، کہا کہ دیکھو مکے میں کچھ مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکتے۔ لولا رجال من المؤمنین والمؤمنات، اگر وہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ نہ ہوتی، آگے اللہ پاک نے بیان کیے، تو پھر اللہ پاک ان کافروں کو بڑا سخت عذاب تمہارے ہاتھوں دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کو نادانی میں قتل کر دو۔ ظاہر ہے تمہارے سامنے آگے تم مارنے لگے، اس نے کلمہ بھی اگر بائی دا بھی اس وقت تمہارے سامنے پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں، تو تم نے یہی سمجھنا ہے کہ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو رہے، تم نے تو مار دینا ہے۔ یعنی وہ جو ابھی نام کے مسلمان تھے، نمازیں روزے ابھی نہیں کر سکتے تھے کافروں کے ڈر سے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی سے صلح کا معاہدہ کروا دیا۔ مومن کی قدر پتہ لگی ہے؟ ایک وہ ہیں جو صبح بھی دھماکہ کر کے 200 مار دیتے ہیں، شام کو دھماکہ کر کے 250 مار دیتے ہیں، جمعے کے، عید کے، جنازوں کے اجتماعات میں، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ ایک طرف ہوا کہ اللہ پاک نے وہ معاہدہ کروایا جس میں اللہ کے نبی کو لکھا ہوا محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنا پڑا ہے۔ کمپرومائز کی کوئی حد ہے نا،
کہ آپ نے اس حد تک جا کر کمپرومائز کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. آپ نے کہا ٹھیک، کاٹ دیا. اور اللہ پاک نے اس کے بدلے میں پھر اس صورت میں کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ. معاہدے پہ نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اللہ کافی ہے اس بات کا گواہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، بس کوئی بھی نہ مانے، کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہے مومن کی قدر، کہ وہ مومن جو ابھی پوری طرح جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا، ان کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس جنگ کو روک لیا. آپ دیکھیں یہ آگے ہے آیت نمبر 25 ہے یہ، وَلَوْلَا رِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں جو مومن ہو چکے ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے کہ تم کہیں چڑھائی کر دو ان پر، اور بغیر علم کہ تم کسی گناہ کرتے ہو، یعنی قتل کر دو، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب تم سے ہو جائے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہتا ہے. لو تزیلوا، اگر یہ مومن وہاں سے ہٹ جائیں، ہجرت کر کے تمہاری طرف آ جاتے، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، تو ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے. یہ ہے قدر مومن کی اللہ کے نزدیک. تو وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کر لیا تو اب وہ مکے والے چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل ہو جائیں، تاکہ وہ جو اخلاقی ساکھ تھی آپ کی کہ آپ عمرہ کرنے آئے، اصول یہ تھا کہ آپ عمرے والے کو چاہے وہ آپ کے باپ کا قاتل ہے آپ نہیں روک سکتے. یہ ایک طے شدہ اسٹیبلش اصول تھا متولیوں کے درمیان جو کعبے کے متولی تھے. اگر تم نے ذاتی دشمنیاں نبھانی ہیں تو پھر کعبے کی متولیت چھوڑ دو، نہیں تو ورنہ اصول. دیکھو نا، اقوام متحدہ کا دفتر آپ نے رکھا ہوا وہاں امریکہ میں، آپ کے دشمن ملک کا اگر صدر وہاں اس کے اجتماع میں آنا چاہتا ہے یو این او کے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. نہیں تو دفتر یہاں سے شفٹ کرو، پھر وہ آپ کا دشمن ہوگا لیکن یو این او میں آنے سے آپ اسے نہیں روک سکتے. لہذا انہیں ایران کے صدر کو بھی ویزا دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک اصول تھا کہ تم اپنے باپ کے قاتل کو بھی بیت اللہ سے نہیں روک سکتے. اب مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے، وہ یہ چاہتے تھے. اب اس معاملے میں جب انہوں نے آگے پیچھے رابطہ کیا قبائل کے ساتھ جن کے ساتھ اتحاد کر کے وہ گئے تھے غزوہ احزاب میں کہ بھائی مسلمان تو ہمارے اوپر چڑھ کے آ گئے تو اب فوراً آ جاؤ ہم نے مقابلہ کروں گا. بھائی صاحب وہ تو حج کرنے آئے، اس کو چھوٹا حج کہتے تھے نا عمرے کو، حج الاکبر جو ہے وہ بڑے حج ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا تو وہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، تو اصولاً ہم تو روک نہیں سکتے، ہم آپ کا ساتھ اس میں کیسے دیکھ سکتے ہیں گناہ کے کام میں، ہم نہیں کریں گے. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی جنگی اقدام کریں، چلے ٹھیک ہے ہمارے 10 بندے مر جائیں ان کا کوئی بھی نہ مرے، لیکن ایک دفعہ یہ ایکسپوز ہو جائیں دنیا کے سامنے کہ نہیں جی یہ جنگ کرنے آئے تھے، ورنہ حاجی تلواریں تھوڑی چلاتے ہیں. اور حضور اس چھیڑ چھاڑ کا بندے پکڑ بھی لیے اور اللہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. یہ بھی اس میں لکھا ہوا اسی آیت کے اوپر پیچھے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دیا تو پکڑا دیا تمہارے ہاتھوں میں، ان کو گرفتار کر لیا مسلمانوں نے ان کو. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور پھر تمہیں ان کو نہیں مارنے دیا تاکہ تم ان کی سازش کا شکار نہ ہو جاؤ جو کفار چاہتے ہیں تم سے. تو یہ اس کے بعد پھر جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو اور بھی دھاک بیٹھ گئی کہ نہیں دیکھیں ہاتھ آیا ہوا پکڑا ہوا دشمن کون چھوڑتا ہے، یہ واقعی حاجی ہیں، یہ لڑنے نہیں آئے بیچارے. اس کے بعد پھر وفود کا آنا جانا شروع ہوا ان کی طرف سے ادھر سے. تو یہاں سے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گئے، کیونکہ بنو امیہ میں سے تھے یہ، اور بنو امیہ کی ہولڈ تھی مکے میں، بنو ہاشم ویسے ہی شفٹ کر گئے تھے مدینہ. یہ گئے جب تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس لیے کہ تحیت المسجد ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھنی، اس کے بغیر بیٹھنا مناسب نہیں، یہ اس کا یہ حق ہے مسجد کا. کیا مسجد میں داخل ہوئی، یہ کوئی راہگاہ نہیں ہے، داخل ہوئے آپ، اگر آپ زور میں آئے 4 سنتیں پڑھ لی آپ نے حق ادا کر دیا. کوئی بھی نماز آپ پڑھ لیں، اس میں قضا نماز پڑھ لیں آپ نے، لیکن نماز پڑھنا مستحب ہے. خیر، حرم کا جو ہے تحیہ وہ طواف ہے، آپ حرم میں جائیں اور سیدھے اپنے گھر چلے جائیں یہ نہیں ہوتا. آپ جائیں گے، آپ طواف کریں گے، عرب اسی طرح کرتے تھے.
تو جو کہیں سفر میں بھی گیا ہوتا تھا جب پلٹ کے آتا تھا تو پہلے طواف کرتا تھا اور پھر اپنے گھر جاتا تھا. تو ان سے کہا کہ آپ طواف کر لیں. ان کہا جی نہیں میں طواف نہیں کر سکتا جب تک میرا نبی طواف نہ کرے. نہیں کر سکتا. ادھر صحابہ نے کہا کہ موج ہے بھائی عثمان کی تو طواف پر طواف کر رہے ہوں گے جیسے ہم لوگ یہاں سے عمرے پہ عمرے کرتے ہیں نا. کہا جی اس کی تو موج لگی ہوئی ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ میرے بغیر عثمان طواف کرے. یہ ہے نا بصیرت کہ ہر بندے کو حضور نے تولا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ارحموا بے امتی من امتی ابی بکر, میری امت میں میری امت کے لیے سب سے رحم دل بندہ ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں ان کی تنابیں کھینچنے کے لیے عمر ہے. واصدقہم حیاء عثمان, اور حیا میں سب سے سچا عثمان ہے. واقضاہم علی, اور ان میں سب سے بہترین جسٹس والا ذہن جو ہے انصاف والا ذہن قانونی ذہن وہ علی کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قانونی مشیر تھے سارے خلفاء کے, ہمیشہ قانون میں ان سے مشورے لیے گئے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت. اور آپ نے فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے جن کو پھر الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا تاکہ وہ چونکہ امین تھے. خیر یہ جب گئے تو ان سے مذاکرات کے لیے حرم میں مذاکرات ہونے تھے تو جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا تہمت کھینچ کے تو وہ باندھا ہوا تھا آدھی پنڈلی پر رکھا ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تھا. تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سارے اپنے ریچولز بھول گئے آپ لوگ مدینے جا کے کہ سرداروں کا تہمت کیسے ہوتا ہے. تو نیچے ہوتا ہے نا لٹک رہا ہوتا ہے لاچا اور وہ لاڑ اس کے. تو ان کا کہ ہا کذا ازار و صاحبنا, ہمارے نبی کا تہمت یہاں تک رہتا ہے. یعنی ہم نے ایک سٹینڈرڈ ہستی کو چن لیا. یہ ہے کہ ہر چیز کا آپ ایک سٹینڈرڈ اس میں آپ طے کرتے ہیں یہ پانی اس کے اندر اتنے منرلز ہوں گے تو یہ سٹینڈرڈ واٹر ہوگا ورنہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. سیمپل لے کے جاتی ہے بلدیہ اور ریجیکٹ کر دیتی ہے. کپڑے کا اپنا وہ کتنے ڈیسیمل کا اس کے ہونا چاہیے اس کی اپنا سٹینڈرڈ ہے. ہر چیز کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. کیا انسانی زندگی کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں؟ جیسی چاہے کوئی جی لے. انسانی زندگی کا سٹینڈرڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کے ہر شعبے میں محمد تمہارا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کی حیثیت سے بھی, بیٹے کی حیثیت سے بھی, شوہر کی حیثیت سے بھی, پڑوسی کی حیثیت سے بھی, ہر لحاظ سے بحیثیت جرنیل, بحیثیت قاضی, بحیثیت امام, بحیثیت خطیب, تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جو کسی نے کہا نا کہ زندگی دا کوئی تے شعور ہے کہ زندگی اپنی بے شعور میں نہیں گزارنی. آپ ایک ٹارگٹ لے کے چلیں کہ میں نے ایسے بننا ہے. لوگ لے کے چلتے ہیں میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے بزنس مین بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے. تو کہہ رہے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے. کوئی پوچھے کیسی زندگی گزارنی ہے, جیسی بھی مل گئی گزار لینی ہے. یہ یہود کی اللہ نے نشانی بیان کی ہے کہ یہ صرف جینا چاہتے ہیں چاہے جتنی بھی ذلت کی زندگی ہو. ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تم عزت کی زندگی نہ گزار سکو تو عزت کی موت مر جانا. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر ساری ہدایات دی گئی ہیں کہ جب کوئی تمہارے قبضے میں آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, حکومت کیسے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم کسی کے قیدی ہو جائے, جب تم کسی کے محکوم ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. تو زندگی کا ایک معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر شعبے میں کہ آپ اس پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک سٹینڈرڈ انہوں نے کہا جی ہا قضا ازار و صاحب, سرداروں کا کیسے ہوتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میرے یار کا ایسے ہوتا ہے. اور انہوں نے وہیں باندھا اس کو. تو ادھر پیچھے انہوں نے کافروں نے یہ افواہ اڑا دی جو چاہتے تھے کہ جنگ ہو کہ جو عثمان کو شہید کر دیا گیا. بریکنگ نیوز ہے. اس پہ ظاہر یہ ایک نفسیاتی وار تھا کہ مسلمان مشتعل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس اشتعال اور اس تشویش کو نکالنا بھی چاہتے تھے اور جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے.
لیکن اس حالت میں کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری تھا. پریشر کوکر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ویٹ ہوتا ہے، پریشر اندر چاہیے تاکہ چیز گلے، لیکن حد سے زیادہ نہیں چاہیے کہ پھٹے. ایک خاص حد تک جب ہو جائے تو وہ ویٹ میں سے پھر وہ نکل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جذبات ایسے ہیں، یا تو یہ پھٹ جائیں گے، مجھ سے بھی بغاوت کر دیں گے اور جا پڑیں گے مکے والوں پر. لہذا اس وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ضروری ہے. آپ نے بیعت لی، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اس لیے کہ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان 1400 انسانوں کے لیے جاری کی. آپ نے بیعت لی کہ اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم سارے کٹ مریں گے، یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک قسم تھی. یعنی یہ عہد جب پہنچا مکے میں تو تھرتھلی مچ گئی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. انہیں پتہ لگا حضور کوئی بات کہتے نہیں، لیکن جب کہہ دیتے ہیں تو پھر کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے سب سے بیعت لی، سب نے آگے کہا کہ جی ہم مر جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم مر جائیں گے، بدلہ لیں گے، واپس نہیں جائیں گے. سب 1400. آخر میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے، دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا کے اپنے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے کہ وہ کٹ مرے گا لیکن واپس نہیں جائے گا. اس سے پتہ چلتا کہ حضور کو پتہ تھا کہ عثمان زندہ، اسی لیے بیعت لی نا. لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہ افواہ اڑائی کس لیے، اس کے اثرات کو زائل کرنا. اچھا ہوا یہ کہ یہ جوابی جو نفسیاتی وار تھا یہ کامیاب ہو گیا اور مکے والوں میں تھرتھلی مچ گئی. اور پھر وہاں سے سہیل ابن عمر آئے. یہ انہوں نے سنبھال کے پتہ آخر میں رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر جلدی پھینکنا پڑا. وہ آئے اور آ کے پھر مذاکرات ہوئے، اور اس میں پھر وہ معاہدہ ہوا جس میں پھر وہ طے ہوا کہ جناب اس سال آپ چلے جائیے اور آج سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ اتحاد کر لے وہ اس معاہدے میں شامل سمجھا جائے گا، ہم اس کو بھی نہیں ستائیں گے. جو چاہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، آپ اس کو نہیں ستائیں گے. تو یہ 2 بلاک بن گئے عربوں کے اندر. عرب دنیا میں شام سے لے کر یمن تک 2 بلاک بن گئے. اب مختلف قبیلے، ہر 5 10 15 20 کلومیٹر کے بعد ایک قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، مختلف قبائل تھے. وہ آزاد ہو گئے اور باقاعدہ 2 بلاک بن گئے، فوجی بلاک، جس طرح وارسا پیکٹ والے اور نیٹو والے تھے. رشین بلاک اور امریکن بلاک جس طرح تھا، اس طرح کے 2 فوجی بلاک بن گئے کہ اگر ان قبائل میں سے جنہوں نے مدینے والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، ان میں سے کسی نے حملہ کیا تو یہ ہم سب پر حملہ سمجھا جائے گا اور سارے جو ہے وہ مدینے والے اس کا مقابلہ کریں گے. اسی طرح مکے والوں پر اگر حملہ ہوگا تو مکے والے کریں گے. یہ 2 بلاک بن گئے. ایک تو یہ ہو گیا کہ جی اب جو چاہے آپ کے پاس چلا جائے ہم نہیں چھیڑیں گے، اور جو چاہے ہمارے ساتھ آئے آپ نہیں چھیڑیں. تو یہ گویا کہ اسلام کو رستہ دے دیا گیا، آپ جان چاہے مرضی تبلیغ کریں کوئی نہیں چھیڑے گا آپ. اور یہ رستہ دینا اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ اس کا رستہ چھوڑ دیا جائے. وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اسے اپنا پیغام پہنچانے کا حق دیا جائے گا، پھر قبول کرے نہ کرے اللہ پاک نے اختیار دیا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے قبول کرے جو چاہے نہ قبول کرے. زبردستی اسلام، جنگ اسلام مسلمان بنانے کے لیے نہیں کرتا کہ تم لازماً مسلمان بنو، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے پیغام کا رستہ چھوڑو، کیونکہ ہم نے اتمام حجت کرنا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بھائی، ہم یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کوئی ہابی نہیں ہے. ہم بھی بال بچے دار ہیں، ہمارا بھی دل کرتا بچوں میں رہنے کا، لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ پیغام تم نے دنیا تک پہنچانا ہے. اب ہمیں یہ پیغام پہنچانے دو، مسلمان بے شک کوئی نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہمیں ذمہ داری ہے ہماری. تو جب مسلمان گئے ایران تو وہاں جو رستم صاحب تھے ان کے چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے پوچھا کہ اوے تمہیں کیا ہو گیا، کدھر چڑھ آئے ہو تم لوگ؟ یعنی تم تو اپنی دنیا میں مگر رہتے تھے، کبھی تم ادھر آئے ہی نہیں، اب تمہیں کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آئے نہیں ہیں، انا قد ارسلنا الیکم، ہم بھیجے گئے ہیں، اب بھی ہم کو اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم تمہیں بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اللہ کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں اور جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی کی طرف لے جائیں. انا قد ارسلنا الیکم لنخرجکم من جور السلطان الی عدل الرحمن.
وظلمت الجہالۃ الی نور الاسلام، ہم تو اس لیے آئے۔ تو وہ پیکٹ ہو گیا، اسلام یہی چاہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ صرف 2 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گئے، 2 سال میں، جبکہ 14.5 سال بعد بدر کے میدان میں 313 تھے۔ یہ ہے پیغام کا رستہ چھوڑ دو۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ آپ کو ایک ایسی قوت تسلیم کر لے گیا، ٹو ریکن ود، جس کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ قوت ہے ہمارے مقابلے کی ہے، اسی لیے تو معاہدہ ہوا نا۔ ایک تو یہ کامیابی ہو گئی۔ دوسرا نے کہا کہ جی جو یہاں سے مسلمان ہو کے جائے گا آپ اسے واپس کریں گے، جو وہاں سے مرتد ہو کے آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر انہی سے غلطی ہوئی، معاہدہ ہو گیا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی چلو قربانیاں دو۔ یہاں وہ جو حدیبیہ ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہی، اور حرم کی حدود میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی۔ آپ نے کہا بھائی اپنی قربانیاں دو، احرام اتار دو، اور اگلے سال ہم آ کر اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، ہم قضاء عمرہ کریں گے۔ سارے بیٹھے ہوں، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کوئی بھی رسپونڈ نہیں کر رہے۔ حضور فرما رہے ہیں بھائی لوگوں اپنی قربانیاں دے دو اور اپنے احرام اتار دو۔ بولا ایسے جیسے ان سے کہا ہی نہیں گیا۔ آپ جب گئے خیمے میں تو پریشان تھے، پتہ تھا اس وقت سخت بھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ نے بیعت لیا اور ان کے جذبات پیک پر چلے گئے مرنے کے لیے، دوسری طرف آپ نے معاہدہ کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان ہیں؟ فرمایا سلمہ، انہوں نے ام سلمہ یہ کبھی پہلے انہوں نے اس طرح نہیں کیا، مگر آج تو انہوں نے میری بات سنی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، آپ اپنی قربانی دے کے اپنا سر منڈا دیں۔ یہ لوگ وہی کے انتظار میں بیٹھے ہوں، اس لیے وہ آپ کی بات کو رسپونڈ نہیں کر رہے کہ ابھی وہی نازل ہو جائے گی، رسول کو روک دیا جائے گا کہ نہیں جنگ کرو، تم مارو ان کو، کافروں کو مٹا دو۔ جب آپ اپنا قربانی دے لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ نہیں اللہ نے بھی مور لگا دیا نبی کے فیصلے پر، لہذا وہ آپ کا اتباع کریں۔ وہی ہوا، جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی دی تو صحابہ میں ایک شدید رد عمل پیدا ہوا کہ ہم نے نبی کی نافرمانی کر دی۔ تو وہ دوڑے اپنی قربانیوں کی طرف اور کہا گیا کہ خدشہ یہ تھا کہ کہیں ایک دوسرے کی چھری نہ لگ جائے ان کو۔ اس طرح اپنی قربانیوں پر وہ پھر ٹوٹ پڑے، انہوں نے قربانی دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا معاہدہ ہوا ہے اور اللہ نے اس کو فتح قرار دیا ہے۔ کہ یہ فتح تھی؟ کہا جی یہ فتح تھی۔ آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ کہا نہیں، اور پھر یا تو میں نے تمہیں یہ کہا، میں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے عمرہ کیا ہے اور میں تمہیں نکال کے لے آیا ہوں۔ یہاں کہ اللہ نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ تم معاہدہ لے کے واپس جا رہے ہو کہ دو یہ آئندہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آئندہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تمہیں چھیڑیں گے نہیں، جہاں چاہو تم تبلیغ کرو، اور تم اگلے سال آ کے تو یہ نکل جائے۔ لکھا گیا کہ ہم مکے سے نکل جائیں گے تاکہ آپس میں جذبات کی وجہ سے کوئی مٹ بھیڑ نہ، اس لیے کہ وہاں ان کے 70 بندے بدر میں ان کے مارے ہوئے تھے، آپ نے بڑے بڑے سردار صفایا کر دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی آدمی، ایک ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر تھا وہ جو مارا گیا تھا وہاں، تو جذبات تو تھے۔ تو کہیں آپس میں پھر ہمارا کلیش نہ ہو جائے، تو ہم لوگ نکل جائیں گے مکے سے اتنے دن کے لیے اور آپ اتنے دن کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ کہتے۔ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی بات ماننا میرے ذمہ ہے، یعنی میں لوگوں کے جذبات کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں نے تو اللہ کی بات مان۔ یا اصل میں لیڈر کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ قوم جذبات میں آ کر اگر خودکشی پر تل گئی ہے تو وہ قوم کا ساتھ نہ دے بلکہ اس کی رائے بنائے۔ لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ پر پاگل نہ ہو جائے، لوگوں کو فالو نہ کرے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، انہیں پیغام سمجھائے اور ان کو کوئی عقل و دانش کی بات بتائے۔ ہمارے یہاں تو ووٹوں کے لیے جو حکم لوگ دیکھتے ہیں جذبات وہ کر دیتے ہیں۔ عظمت اس میں ہے کہ لوگ تمہیں فالو کریں، تم لوگوں کو فالو نہ کرو۔ تو آپ اگر لوگوں کے جذبات کو دیکھتے تو آپ جنگ شروع کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وقتی طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے آپ کے اقدام کو غلط بھی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، لیکن لیڈر آپ ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا۔
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرے ذمہ اللہ کی بات ماننا۔ پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ ابو بکر یہ کیا ہوا ہے؟ کہا معاہدہ ہوا ہے۔ کہا یار یہ کیسا معاہدہ ہوا ہے؟ کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ کہا اسی سال کہا تھا کہ کریں گے ہم۔ اس کا جواب اللہ نے بھی دیا، لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم انشاءاللہ امن کی، اب تو جنگ کی حالت میں تم نے داخل ہونا تھا نا، تم امن کی حالت میں داخل ہوگے مکے میں، اور تم طواف اور عمرہ کرو گے، اور تم سر منڈاؤ گے بھی اور سر بال کٹاؤ گے بھی، مقصرین محلقین و مقصرین۔ لہذا یہ ضروری تھا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ حلق کریں گے کچھ لوگ تقصیر کریں گے، تو یہ ان میں رواج چلا آ رہا تھا۔ تو اس تقصیر یعنی لازماً ٹینڈی کرانی نہیں رکھی، پھر اللہ نے وہ دوسری صورت رکھی ہے، لیکن اس کی جو صورت اب بنائے گی نا ٹک ٹک کینچی والی، یہ بھی نہیں، یا تو پورے سر کی ٹنڈ ہوگی یا پورے سر کا قصر ہوگا، کہ پورے سر پر کہ 3/4 بال کٹ جائیں۔ آپ موٹی مشین مروا دو، قصر کروانا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے عربوں کو جو بال تھے نا یہ بڑے عزیز تھے، اب بھی ہیں ان کے نوجوان طبقے کو نا رکھے وطن، تو بال کٹانا جو ہے یہ غلامی کی نشانی ہوتی تھی۔ اب تو پتا نا سزا کے طور پہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بال کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام ثابت کرنے، غلام کو اور غلاموں کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جو غلام تھے ان کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، دور سے دیکھ کے پتہ، ٹنڈ دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلام ہے۔ اچھا یہ ٹنڈ کرنا اسلام میں مکروہ ہے، لوگ اس کو سنت کہتے ہیں نا، حضور نے سوائے عمرے اور حج کے آپ نے ٹنڈ کبھی نہیں کی۔ ٹنڈ زینت کو توڑنا، حضور نے کہا اللہ نے بال دیے ان کا حق ادا کرو۔ مونچھیں کاٹنے کو ٹوٹلی آپ نے کہا یہ تو ہونٹوں کا مسئلہ ہے، اللہ نے زینت کے لیے پیدا کی ہے، یعنی ہونٹوں کو آپ کے اوپر جو اللہ نے ڈھانپنے کے لیے رکھا کور، ہونٹ بڑا برا لگتا ہے خالی اس سے، تو وہ اس لیے رکھا گیا کہ بھئی یہ زینت ہو۔ تو اس میں لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں، پھر مونچھیں بھی کٹا، وہ بھی سنت سے ثابت نہیں، چھوٹی کرنی ہے لیکن ان کو بھی اس طرح پھیرنا سنت نہیں، غلط۔ تو محلقین و مقصرین، اب چونکہ اللہ نے اجازت دے دی قیامت تک یہ رہے گا، حلق بھی کر سکتے ہو قصر بھی کر سکتے ہو، تو پھر وہ طے ہو گیا۔ اچھا مسلمان جب وہاں سے چلے تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی یہ فتح مبین لے کے جا رہے ہو تم، اور جب مسلمان پلٹ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے بندوبست، اب چونکہ مکے والوں کا تو ڈر ختم ہو گیا تھا نا، پہلے تو یہ تھا کہ یہاں چھیڑ چھاڑ کی تو وہ چڑھائیں گے، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے، اب ذرا سا امریکہ سے بگاڑ پیدا کرتے تو انڈیا فوجیں لا کے بارڈر پہ ڈال دیتا ہے، کسی کا آرڈر آتا ہے نا کہ ذرا اس کی کلی دباؤ پاکستان کی، ہم نے اس کو سائن لینے اس سے، یہ سیاست ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ بھائی ابھی چھیڑ چھاڑ کی یہود کے ساتھ تو مکے والے دوڑتے چلے آئیں گے، مکے والوں سے معاہدہ ہو جانے کے بعد آ کے سب سے پہلے حضور نے جو ہے نا وہ پھر یہود کا مکو ٹھپایا، پھر اب آؤ تو اس وقت تم مل گئے تھے مکے والوں کے ساتھ، تم نے وہ معاہدہ جو میرے ساتھ کیا تھا اس کی عین حالت جنگ میں خلاف ورزی کی، تم نے ہماری عورتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پتہ نا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو حضور نے پھر ان کا فیصلہ کیا، ان سے کہا کہ چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ کے نکل جاؤ، اب تم قابل بھروسہ نہیں رہے لہذا تم یہاں نہیں رہ سکتے، مدینے کی حدود سے نکال دیا ان کو، جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ لیکن یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان کو نکالا۔ اس کے بعد دوسروں نے خلاف ورزی کی تو پھر پورا قبیلہ جو تھا ان کا، جب یہ جنگ ہوئی نا تو اس میں جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک تو مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں ان یہودیوں کا انجام دیکھ کے مروں جنہوں نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو جب حضور نے اس غداری کے عوض پھر ان کے لیے اسے، وہ وار کریمنل تھے نا، عین حالت جنگ میں اپنی فوج کو چھوڑ جانا، تو حضور نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اس لیے اب چھوڑوں گا میں نہیں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے درمیان، آپ نے کہا کہ اپنے اور میرے درمیان حکم بنا لو جو وہ فیصلہ کرے تمہارا، جب ہتھیار ڈلوا لیے ان سے تو پھر ان سے کہا کہ بھائی تم بندہ چنو جو بھی تمہارا فیصلہ کرے، تو انہوں نے سعد بن معاذ کو چن لیا، انہوں نے کہا کہ جی جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول۔ دیکھیں اللہ پاک یہ داغ اپنے نبی پر نہیں لینا چاہتا تھا، اللہ کی بڑی حکمت۔
جیسے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کے بھائیوں نے خود ہی کہا کہ جی ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ جس کے سامان سے مال نکلے وہ تمہارا غلام ہوتا ہے، تو اپنا بھائی انہوں نے خود دے دیا، ورنہ بادشاہ کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح انہوں نے خود چنا کہ جی جو یہ فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہوگا، انہوں نے فرمایا سوچ لو، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے۔ انہیں یہ تھا کہ یہ اتنے عرصے سے یہ قبیلہ ہمارا اتحادی رہا ہے تو کوئی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے جتنے بھی قابل جنگ مرد ہیں وہ قتل کر دیے جائیں اور عورتیں لونڈیاں بنا لیجیے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ تو جب اس نے قبیلے کے سردار نے حضرت سعد بن معاذ کو چنا فیصلے کے لیے، تو جو ان میں جو ان کا ربی تھا، مذہبی لیڈر تھا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی موت اپنے ہاتھوں چن لی، تم نے اس سعد کی آنکھوں میں اپنی موت نہیں دیکھی، میں تو سامنے دیکھ رہا تھا کہ اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ نفرت اس کی آنکھوں میں تھی تمہارے لیے، تم نے اسے جج بنا لیے۔ تو وہی ہوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے کیونکہ ان کا اپنا جج تھا، اس نے فیصلہ دیا تھا، لاگو ہونا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پھر اس سے مال غنیمت آیا، یہ تو پیسے والے تھے نا، مال غنیمت آیا، اور اس کے بعد پھر خیبر والوں نے شرارت کی تو خیبر والوں کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو یہ خیبر والے اور یہ یہود والا معاملہ کبھی نہ نمٹتا اگر یہ نہ ہوتا، اور اگر وہ نہ نمٹتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے قبائل کے معاملے میں اتنے بولڈ سٹیپس نہ لیتے۔ پھر آپ نے اپنے وفود بھیجے سارے قبائل کے پاس کہ فیصلہ کر لو بھائی، اب کوئی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، مکے والوں کے ساتھ ہو یا مدینے والوں کے ساتھ۔ تو اس علاقے کی شام تک سارے علاقے نے پھر مدینے کے ساتھ ہی رہنا قبول کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مدینے والوں کی، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی قوت ہے، غالب آتی ہوئی قوت ہے، جبکہ وہ شکست خوردہ قوت تھے مکے والے۔ یہ ہے پس منظر اس سورت کے نزول کا جس میں یہ نازل ہوئی ہے، جس میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو وہ فتح دی ہے جو واضح فتح ہے۔ واضح فتح کہ ایک وہ دشمن جس کا محاصرہ کر کے ایک مہینہ اور ان کو تنگ کر کے وہ آئے تھے، وہ ان کے در پہ آیا اور ان کے در پہ آ کے آپ دیکھیں نا مسلمانوں نے وہاں چڑھ کے جا کے معاہدہ کروایا۔ اب اگر یہ معاہدہ یہاں مدینے میں ہوتا اس محاصرے کی صورت میں، جب غزوہ احزاب ہوئی ہے ابھی چند دن تو ہوئے تھے، اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوتا مسلمانوں کا اور مسلمان معاہدہ کرتے سیم انہی شرائط پر بھی کرتے، تو یہی کہا جاتا نا کہ جناب اگلوں نے گلے پر ناخن رکھ کے گن پوائنٹ پہ معاہدہ کروایا ہے، کوئی عزت کا معاہدہ نہیں تھا۔ اب مسلمانوں نے مکے والوں کے سر پہ گن پوائنٹ رکھ کے تو معاہدہ کیے، شرائط جو بھی تھی، لیکن وہ اندر تھے، مسلمان باہر تھے، ان کے دروازے پہ پڑے ہوئے تھے، معاہدہ ہوگا یا ہم یہاں سے مر کے جائیں گے۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ایک اپر ہینڈ مسلمانوں کو دیا، اور واضح فتح اللہ پاک نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی وہ کوتاہیاں جو پہلے تھیں یا بعد میں تھیں جن کی وجہ سے اس فتح میں تاخیر ہو سکتی تھی، اللہ پاک نے ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ آپ پر اپنی نعمت کا اتمام کرے اللہ پاک، یعنی وہ رسالت کا اتمام ہو جائے اور دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ پاک آپ کو ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق دے، گائیڈ کرے۔ یعنی یہ جو فیصلے ہوئے یہ بڑے کریٹیکل فیصلے تھے، ان میں ذرا سی بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو اس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تھامے رکھا اور آپ سے اچھے فیصلے کروائے اللہ پاک۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ پاک آپ کی زبردست نصرت کرے، زبردست بے مثال نصرت کرے۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے سکینت اتاری مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ جو پہلے ایمان تھا۔ یعنی اللہ نے مومنوں کو تھامے رکھا، اگرچہ ان کے اندر غیظ و غضب بھڑکتا رہا مکے والوں کے خلاف، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنے دی اللہ پاک نے، اور اپنے نبی کے احکامات کا پابند رکھا، ان کے دلوں کو جمع رکھا۔ سکینت یہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری فوجیں زمین و آسمان کی اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کا لشکر ہے۔ یعنی اللہ پاک کو کسی کو سزا دینے کے لیے اور جزا دینے کے لیے کوئی الگ سے فیکٹری نہیں لگانی پڑتی، الگ سے فوج نہیں اتارنی پڑتی۔ آپ نے وہ سورہ یاسین میں پڑھا نا،
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ہم نے اس پتھر مارنے والی قوم کو جنہوں نے شہید کیا تھا آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم لشکر اتارا کرتے ہیں، زمین پر ہی ہمارے لشکر کافی سارے۔ اللہ نے اسی ہوا کو، یمن والوں کو مارنا تھا ان کے بنائے ہوئے ڈیم کو، بھٹو صاحب کو مارنا تھا ان کے بنائے ہوئے جرنیل کو، نواز شریف کو شکست دینی تھی ان کے اپنے پیارے مشرف کو، اللہ پاک امیر محمد خان کو مروانا تھا اپنے بیٹے کو۔ دیکھیں نا کہاں سے فوج آئی ہے؟ گھر سے۔ سورہ نجم میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، تاکہ وہ سزا دے بروں کو ان کے برائی کی اور اچھوں کو ان کی اچھائی کی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھے کو صلہ دینا ہے تو اس کو زمین سے ہی مل جائے گا، اس کے اولاد سے مل جائے گا، اس کے محلے سے مل جائے گا، کاروبار سے مل جائے گا۔ اگر کسی کو نقصان دینا ہے تو وہ اپنی لی ہوئی گاڑی میں ہی پھنس جائے گا، وہ اپنی بنائی ہوئی کوٹھی کی چھت کے نیچے ہی آ کے دب کے مر جائے گا۔ یعنی اس کے لیے کوئی اور ضروری نہیں کہ کوئی اور بندوبست کیا جائے، اللہ پاک خود بندوبست کر دیتا ہے، اس کا لشکر سارے اسی کے۔ للہ ما فی السماوات، ایسا ہوتا ہے نا بعد بندہ ہتھیار مانگتا ہے کسی سے، اپنے گھر میں گن نہ ہونا تو خطرہ ہو یا کسی سے لڑائی جو پڑوس میں جاتا ہے یار کڈیاں پستول ہے، پستول مانگا، وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں، وہ کوئی لے کے گیا، بہانہ کرتا نا میرے پستول سے مارا تو میں بھی اس میں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جب سزا دینا چاہوں تو مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اسلحہ دینا، میں نے اپنے بندوں کو سزا دینی ہے، اور میں نے جزا دینی ہو تو مجھے ادھار نہیں مانگنا پڑتا کہ یار وہ ہوتا ہے نا آپ کسی مزدور کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، کہتے یار دینا 50 روپے، وہ میں نے باہر مزدور کھڑا اس کو دینے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس بھی نہیں۔ کہا مجھے جزا دینے کے لیے بھی نہیں مانگنا پڑتا، سزا دینے کے لیے بھی نہیں مانگنا پڑتا۔ عطائی کلام و عذابی کلام، میں کہتا ہوں تو عطا ملنا شروع ہو جاتی ہے، میں کلام کرتا ہوں کن نہیں کہتا ہوں تو عذاب ملنا تمہیں شروع ہو جائے، اولاد عذاب بن جاتی ہے بندے کے لیے۔ دہائیوں کی کمائی ہوئی عزت اولاد بندے کی گنوا دیتی ہے، سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا بندہ۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جنود فوجیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن اے مومنو تمہیں اس بات پر خوشی نہیں کہ اللہ پاک تمہیں چنتا ہے اپنے کام کے لیے۔ جب ہم پڑھتے تھے نا اسکول میں تو خاص کر کے وہ ماسٹر صاحب جو ذرا زبردست سخت قسم کے ہوتے ہیں، میتھس شاید کے جو ٹیچر ہوتے ہیں، وہ جب اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی کہتا ہے نا میری وہ جاؤ یار وہ ہوا سائیکل میں ہوا کا، اس زمانے سائیکل ہی ہوتی تھی، تو کہتا سائیکل میں ہوا بھرا کے لے آؤ، تو وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا، پوری کلاس میں سے ماسٹر صاحب نے مجھے سائیکل میں ہوا بھرنے کے لیے بھیجا۔ اچھا دوسرے بچوں کی نظر میں اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، وی آئی پی بندہ بھائی ماسٹر صاحب کے بہت قریب۔ یہ ہے وہ بات کہ مومنوں تمہیں احساس نہیں ہے اس عزت کا کہ وہ ابابیلوں سے کام لینے والا تم سے کام لے رہا ہے اپنے دین کے لیے، ساری فوجیں چھوڑ کے تمہیں چن رہا ہے اپنے دین کے غلبے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ عامر عثمانی صاحب نے کہا نا کہ آزمائشیں سخت ہی سہی لیکن اے دل یہ اعزاز کم ہے کہ کوئی آزماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے، آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے، یہ ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک آزمائشیں سخت ہیں لیکن یہ اعزاز کم ہے کہ کوئی آزماتا ہے، کسی نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آزمائش میں ڈالے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فوجیں ساری اللہ پاک کی ہیں مگر اللہ بڑے علم اور حکمت سے انہیں استعمال کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ سارا اسلحہ ایک ہی دفعہ استعمال کرتے۔ ہم غصے میں جب آتے ہیں نا تو پھر سارے ہتھیار ایک دم ہی پتے شو کرا دیتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے فوجوں کو بھی علم اور حکمت سے استعمال کرتا ہے، وہ قوی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ حکمت والا بھی، وہ اپنی قوت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان جنات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں بندہ جنت میں چلا جائے، سارا چکر یہی تو ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں دعا تو مانگتا ہوں لیکن مجھے وہ قافیے نہیں آتے جو آپ کو اور معاذ ابن جبل کو آتے ہیں۔
یعنی جس طرح قافیے ملا کے آپ دعا کرتے ہیں، میں وہ قافیے نہیں جانتا. ہم نے فرمایا اچھا تم کس طرح دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا ہمارے وہ سارے قافیے اسی کے گرد نہیں پھرتے. وہ سارے قافیے جو معاذ ابن جبل اور میں ملا کے آخر میں کہتے کیا ہے؟ یہی جو تم سیدھا کہہ دیتے. ہمارے سارے قافیے اور وہ سارے جو لمبی لمبی دعائیں پھرتی کس کے گرد؟ آگ سے بچا لے جنت میں داخل کر. تو کہا کہ یہ تم ذرا سیدھی بات کر دیتے ہو. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے منافق مرد اور منافق عورتوں کو. تو وہاں سے آنے کے بعد پھر مسلمانوں نے منافقوں کے ساتھ بھی رویہ بدلی کی، سختی کی ان کے ساتھ، اور مشرکین اور مشرکات، مشرک مرد اور مشرک عورت. الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے والے، یعنی انہوں نے برا گمان رکھا تھا کہ اللہ اپنے نبی کا دفاع نہیں کرے گا، اللہ صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا، یہ لوگ مٹ جائیں گے. کہا یہ بہت برا گمان تھا تمہارا اپنے رب کے بارے میں، نکلیں یہ میرے رستے میں اور میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دوں. وَلَعْنَهُمْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کا غضب ہو ان پر. وَلَعْنَهُمْ، اور اس نے عذاب لعنت کی ان کے اوپر. وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ. یہ جو خاص کر کے جو لعنت ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نشان لگا دیا گیا کہ اب یہ رحمت نہیں پا سکے. بہت بڑی بات ہے. لعنت پتھر پر بھی بہت بڑی بات ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں ساری فوجیں، سارے لشکر، آسمانوں والے بھی زمین والے بھی اللہ کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے بھیجا آپ کو شاہد، گواہ اپنی امت کے قیامت کے دن. امت اجابت دو ہے نا، ایک ہے امت دعوت، وہ سارے ہیں، پوری انسانیت نبی کی امت ہے، لیکن امت دعوت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو امت دعوت تھی وہ صرف بنی اسرائیل تھی، وہ کہیں اور دے نہیں سکتے تھے دعوت، غیر قانونی تھے. جس طرح آپ کا کام کرنا کہیں پکڑے جائیں آپ تو آپ کو لیبر والے پکڑ کے لے جاتے ہیں نا، اسی طرح نبی کو جس قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت نہیں دے سکتے تھے. ہر نبی کی اپنی ایک امت دعوت تھی، اس کا اپنا ٹاسک تھا، اپنا جاب تھا، اپنی سائٹ تھی جہاں اس نے کام کرنا تھا. ہمارے نبی کی سائٹ قیامت تک پیدا ہونے والی پوری نو انسانیت ہے. یا ایھا الناس، آپ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری نو انسانیت تک، جب تک یہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے، آپ کو ہم نے بشیرن و نذیرا بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نو انسانیت میں انوکھا رسول ہوں، میرے جیسا مجھ سے پہلے کوئی نہیں گزرا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے سیدون سے، یمن کے شہر، جنوبی یمن سے، جنوبی لبنان سے لوگ سنا بھائی وہاں نبی آئے ہیں، تو یہ لوگ وہاں سے گئے. تو چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری طرف بھیجا نہیں گیا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں تمہاری طرف بھیجا نہیں کہ میں نہیں. جب انہوں نے بہت اصرار کیا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں لگ رہی تھی کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی بات بتانا چاہتا ہے، مجھے کیوں نہیں بتا رہا، کیا جاتا اس کا، پیسے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا میں جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں میں اسی کو دے سکتا ہوں. جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کوئی اپنے بیٹوں کی روٹی اٹھا کے کتوں کو تھوڑی ڈالتا ہے. اب یہ ان کی طرف منسوب الفاظ ہیں، پتہ نہیں انہوں کہیں یا نہیں کہے، لیکن بائبل کا حصہ ہیں کہ کوئی اپنے بچوں کی روٹی اٹھا کے کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. یعنی جو ٹائم میں تمہیں دوں گا یا میں امانت میں خیانت کروں گا، میں بنی اسرائیل کے لیے میں چوری کر کے ٹائم تمہیں دوں گا، لہٰذا جاؤ چھٹی کرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصبیت دعوت، کہ امت دعوت پوری نو انسانیت ہے، اس کے بعد امت اجابت جنہوں نے قبول کر لی وہ دعوت اور نبی کو رسول مان لیا اپنا، اس کے بعد پھر ان پر ذمہ داریاں عائد ہونا شروع ہوئی کہ اگر مان لیا تو اب ان کا حکم مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو امت اجابت، امت دعوت، یہ دو حصے ہیں. انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا پوری نو انسانیت کے لیے شاہد، یعنی آپ نے گواہی دینی ہے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا اور پھر یہ نہیں ایمان لائے. ومبشرا، جو آپ کی دعوت قبول کر لیں ان کو بشارت دینے کے لیے، ونذیرا، جو رد کر دیں ان کو خبردار کرنے کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ.